کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ کیا کسی سے محبت کرنا گناہ ہے؟ نور العین، جائز محبت جائز ہے، حرام محبت حرام ہے۔ کسی غیر محرم لڑکی سے محبت کرنا، یہ لڑکی کا غیر محرم مرد سے محبت کرنا، یہ حرام ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر غیر اختیاری طور پر کہیں طبیعت مائل ہو رہی ہے کسی لڑکی کی لڑکے کی طرف یا لڑکے کی لڑکی کی طرف، تو پھر یہ ہے کہ اس کو حلال میں تبدیل کرے، فوراً نکاح کرے اس سے، تو وہ جائز ہو جائے گا۔ اور اگر نکاح نہیں کر سکتے یا پیغام بھیجا ادھر سے مسترد ہو گیا تو فوراً دماغ ہٹا دے۔ اب اگر اس کے بارے میں سوچے اور اس سے محبت کرے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ باقی محبت کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں نا، غیر محرم سے محبت، اگر کسی بزرگ سے محبت ہے اس کی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پیغمبر تھے نا، مرد تھے، لیکن عورتیں ان سے محبت کرتی ہیں، کرنی واجب ہے، لیکن یہ محبت کون سی محبت ہے؟ یہ تو پاکیزہ محبت ہے جو پیغمبروں سے ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء سے، بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے محبت کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ لازم ہے، لیکن یہ وہ محبت نہیں ہے جو مرد اور عورت کی آپس میں ہوتی ہے۔ مرد اور عورت کی محبت جس میں ایک سیکشول ڈیزائرز پیدا ہونا شروع ہو جائیں یا عشق معاشقہ ہونا شروع ہو جائے، وہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی عقیدت والی محبت ہے تو وہ جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ لیکن یہ بات اہم ضروری ہے اس میں سمجھنا کہ کسی جوان لڑکی کا کسی جوان عالم سے عقیدت والی محبت بھی ایک حد تک ہونی چاہیے، کیونکہ شیطان پھر الو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ محبت کسی اور قسم کی ہوتی ہے، اس پہ لیبل عقیدت کا لگا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میں جوان لڑکیوں کو یہی کہتا ہوں کہ بھئی وہ اگر خدا نخواستہ کسی جوان عالم کا بیان سن کے طبیعت بہت مائل ہو رہی ہے، فیلنگس ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تو وہ بیان سننا چھوڑیں، وہ پھر کسی بوڑھے بزرگ کا بیان سنا کریں۔ ان کو فائدے کے بجائے، جوان عالم کا بیان سننے میں فائدے کے بجائے ان کو نقصان کا خطرہ زیادہ ہے۔ غلطی سے کفریہ کلمہ نکل جانا، اگر کوئی کسی بات پر غلطی سے کہہ دے کہ خدا بھی اس سے ڈرتا ہوگا تو کیا یہ کفریہ کلمات میں شامل ہے یا نہیں؟ جی ہاں بالکل شامل ہے۔ کتنی غلط بات ہے اللہ کے بارے میں۔ ایسے موقع پہ ہونا یہ چاہیے کہ توبہ استغفار کر کے کلمہ بھی دوبارہ پڑھیں، اور اگر نکاح ہوا ہے تو اس کو بھی احتیاطاً اس نکاح کی بھی تجدید کی جائے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے ویل چیئر دینا، زکوٰۃ کے پیسوں سے ہاسپٹل کے لیے ویل چیئر یا کسی ادارے کے لیے کوئی سامان خرید کر دے سکتے ہیں۔ اداروں کی ملکیت میں سامان دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کسی غریب کو مالک بنانا پڑے گا۔ آپ ہاسپٹل میں اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے ویل چیئر دینا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں کہ بھئی کون مستحق ہے، تو میری طرف سے یہ اس کو دے دیں، یا ہسپتال کو آپ وکیل بنا دیں اگر وہ دیندار انتظامیہ ہے، مینجمنٹ زکوٰۃ کو سمجھتی ہے، اللہ کا خوف ہے، تو ان کو وہ ویل چیئر دے دیں اور یہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہے، لہذا کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو تو آپ اس کی ملکیت میں دے دیے گا یہ، تو جیسے ہی وہ ملکیت میں دیں گے اس کی تو وہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن ادارے کے لیے وقف کر دینا کہ ادارہ استعمال کرے اس کو، ویل چیئر کو ملکیت میں دیے بغیر، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ ہاں یہ صدقہ جاریہ میں ضرور آئے گی یہ چیز، زکوٰۃ تو نہیں ہوگی لیکن صدقہ جاریہ میں، کہ ایک چیز آپ نے پراپر وقف کر دی غریبوں کے لیے، کہ اب وہ ہاسپٹل اس کو غریبوں کے لیے استعمال کرتا رہے گا، تو وقف کا ثواب ملے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہاسپٹل کو کہیں کہ کوئی غریب ہو تو اس کو آپ نے ہینڈ اوور کر کے اس کی ملکیت میں دے دینا ہے۔